الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب ایسا ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ روزے سے اہل مکہ اور اہل عرب جو تھے واقف نہیں تھے۔ ان کے یہاں نماز تھی جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اور نماز بھی ان کی کیا تھی؟ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ ان کے یہاں حج بھی تھا، جو کہ یہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، لہٰذا کپڑے اتار کر ننگا طواف کیا جاتا تھا۔ حج کے مناسک میں یہ عرفات نہیں جاتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر آیا تھا، ذکر آیا ہے۔ کہتے ہیں ہم اہل حرم ہیں، ہمارا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، جو حرم سے باہر آئے ہیں وہ وہاں جائیں گے۔ پھر مینا میں جو 3 راتیں یا 2 راتیں مینا کا جو قیام ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ دن کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اذکار کے لیے دیے۔ تو وہاں پر بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بجائے یہ اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں سناتے۔ تو قرآن میں وہاں ان کو منع کیا گیا کہ جس طرح تم باپ دادا کے قصے کہانیاں کرتے ہو، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ صوم کا لفظ جو ہے، صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں۔ تو یہ مکی صورت جو آئی صورتیں، ان میں سورۃ مریم میں آیا ہے حضرت مریم کے لیے کہ وہ کہتی انی نذرت للرحمن صوما۔ تو صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، یہ لغت کے اعتبار سے۔ تو یہ لوگ کیونکہ قبائلی زندگی گزار رہے تھے، اور قبائلی زندگی میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی لا اور ریگولیشنز نہیں ہوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو ڈاکے ڈالتے ہیں، قافلوں کو لوٹتے ہیں، جو کاروان جاتے ہیں کاروبار کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، تو راستوں میں ہائی وے میں بیٹھ کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ تو اصل میں ایسا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ صحرا کا ہوائی جہاز کہا جاتا ہے، اور اونٹ کے پاؤں اس طرح کہ وہ ریت میں تیزی سے چلتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ یہ لوگ جب صبح رات آدھی گزر جاتی تو صبح جو ارلی مارننگ ہوتی ہے اس وقت یہ گھوڑے لے جا کر تو مختلف قبیلوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ حملے کرتے، تو اپنے گھوڑوں کو لے کر جاتے۔ تو اس کے لیے اب ایسا ہے کہ ان کی زندگی میں جنگیں، لڑائیاں، بدلے کی لڑائی، انتقام، یہ تو رہتا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھوڑوں کے لیے صوم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ یہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، اور اس کے لیے یہ استعمال کرتے تھے صوم کا لفظ۔ اب اونٹ اس کے مقابلے پر ایسا جانور ہے کہ یہ بہت زیادہ پانی پی کے اپنے اندر پانی سٹور کر لیتا ہے، اس لیے جب حاجی 8 ذی الحجہ کو مینا کے لیے نکلتے تھے تو اس کو یوم الترویہ بولا جاتا ہے۔ گھوڑوں کو اس دن خوب یہ پانی، اونٹوں کو خوب پانی پلا لیتے تھے۔ اونٹ جو تھا یہ اپنے اندر پانی سٹور کر لیتا، اور کھانا بھی اس کو کئی دن پانی اور کھانا نہ ملے تو یہ گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر گھوڑا جو ہے تھوڑا نازک ہے، تو اس لیے یہ اپنے گھوڑوں کی ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسا بھی کرتے تھے کہ کبھی اگر گرم لو جو طوفان آتا ہے نا، گرم ہوا چلتی ہے، تو اپنے چہروں کو چادروں میں لپیٹ کے اپنے گھوڑوں کے منہ جو ہے نا تیز آندھی طوفان، اور وہاں تو ریت کا طوفان ہوتا ہے، اس میں رکھ دیتے تھے۔ اس لیے کہ جب ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے جائیں تو ہمارے گھوڑے جو ہے نا یہ سست نہ پڑ جائیں اور ہم جنگ ہار نہ جائیں۔ تو صوم جو ہے یہ سیام اس کی جمع ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں صوم کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب
तक रोजे की नीयत के साथ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुकने का नाम सोम है। रोजा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से अहम रुकन है। रोजा हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। ये फर्ज इबादत है। इसकी कज़ा भी फर्ज है। अगर रोजा किसी शरई उज़र के तहत छूट जाता है तो उसकी कज़ा जो है एक रोजा करना है। अगर जानबूझकर करना है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना या 2 महीने के ऊपर नीचे रोजे रखने हैं। अब रोजे की तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है ना, तो असल में रोजा आदम अलैहिस्सलाम भी रखा करते थे। रोजा वहां से शुरू हो चुका था। आदम अलैहिस्सलाम महीने के 3 रोजे अयाम बीस के रखते थे, 13, 14 और 15 जो चांद की होती है उस तारीख को, इन तारीखों को रोजा रखा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम भी रोजा रखते थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी रोजा रखते थे, लेकिन सबकी जो रोजों की तादाद है वो मुख्तलिफ है। फिर सोमे दाऊदी भी मशहूर है। एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन रोजा अफ्तार किया करते थे। अब देखा जाए तो ईसाई भी रोजा रखते हैं, यहूदी भी रोजा रखते हैं। आप हिंदू मज़्हब में चले जाएं तो हिंदुइज्म में भी वर्त कहते हैं रोजा रखने को। लेकिन इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 13 साल मक्का में थे तो वहां पर ना तो रोजा फर्ज था और ना ही 5 नमाजें फर्ज थी और ना ही ज़कात फर्ज थी। वहां अल्लाह सुब्हाना तआला की तौहीद, जन्नत, जहन्नम, रिसालत और मिसालें दी जाती थी, मुख्तलिफ अंबिया के किस्से सुनाए जाते थे। तो वहां पर ये था, अहकामात जो थे वो मदीना में जब अपनी लैंड मिली तो वहां आकर अहकामात शुरू हुए। तो हिजरत से पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो 5 नमाजें मेराज का तोहफा इस उम्मत को मिला था। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो दूसरे साल यानी हिजरी का जो सेकंड हिजरी है उसको रोजा फर्ज हुआ। रोजा 10 शाबान 2 हिजरी को रोजा फर्ज हुआ था। मुसलमानों ने फिर अपनी पहली ईद जो है वो यकम शवाल 2 हिजरी को मनाई थी। अल्लाह ताला कबूल करे हमारी कोशिशों को। अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती, खैर आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए कि जो रमज़ान का महीना आ रहा है उसमें हम खूब इबादत करें और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।